رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. خدا کے دستخط، خدا کا سائن. یہ آپ سوچیں گے یہ کیا عجیب سی چیز ہے، خدا سگنیچر بھی کر سکتا ہے. اب میں جو آپ کو قرآن میں دکھانے لگا ہوں، اٹ از کائنڈ آف خدا سگنیچر اسٹائل ان دا قرآن. ایک رائٹر جب کچھ لکھتا ہے تو اس کی کچھ چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں کہ وہ کس انداز سے لکھ رہا ہے. اب میں آپ کو خدا کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن میں ایک ایسا انداز دکھانے لگا ہوں کہ وہ کس طریقے سے الفاظ کو چن کے یعنی ایک ایک سیاق و سباق میں مختص کر لیتا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے، خواہ الفاظ کا مطلب کچھ بھی ہو زبان میں، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اس کو خاص طریقے سے استعمال کرتا ہے. وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں، دو الفاظ ہیں قرآن میں موت کے لیے آئے، حضر الموت، موت حاضر ہوئی. کچھ آیات میں آیا حضر الموت، موت حاضر ہوئی. حضر الموت، موت حاضر ہوئی. یہاں پہ بھی آیا حضر الموت، موت حاضر ہوئی. اچھا، یہ آیات تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133، 180، سورہ نساء کی آیت نمبر 18 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106. ان میں کہا گیا موت حاضر ہوئی. جبکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 میں کہا گیا جاء الموت، موت آئی. اور اسی طریقے سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 میں کہا گیا موت آئی، جاء الموت. اسی طریقے سے جاءت سکرۃ الموت، یہاں پہ بھی موت آئی، آیت سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں. تو یہ کیا ہے کہ موت آئی یا موت حاضر ہوئی؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے آپ کہیں موت آئی، موت حاضر ہوئی، موت آئی، موت حاضر ہوئی؟ جو موت آتی ہے، موت حاضر ہوتی ہے، ایک ہی بات ہے. لیکن اب آپ قرآن کا سگنیچر سٹائل دیکھیں کہ دیکھیں خدا کس طریقے سے ایک انداز میں بیان کرتا ہے جس سے بڑی چیزیں نکلتی ہیں. یہ بھی نکلتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک مائنڈ، ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ بیٹھی ہوئی تھی جو یہ لکھ رہی تھی. ایسے ہی نہیں رینڈملی لکھ دیا گیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب جن آیتوں میں کہا حضر الموت، حاضر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز موجود ہو. اس میں آنے کا مطلب نہیں ہوتا، مطلب ہوتا ہے کوئی چیز موجود ہو یہاں پہ، وہاں پہ. ضروری نہیں ہے اس میں وہ آئے. حاضر کا صرف مطلب ہے موجود ہے، ادھر گواہ دے رہی ہے، موجود ہے اس وقت. تو آپ دیکھیں اس آیت میں سورہ بقرہ میں جہاں کہ موت حاضر ہے یا حاضر ہوئی، وہاں پہ کیا کہا گیا؟ ان تمام سیاق و سباق میں آپ سبحان اللہ قرآن کی آپ خوبصورتی دیکھیں. جہاں جہاں کہا گیا حضر الموت، موت حاضر ہوئی، وہاں پہ موت کے بارے میں بات نہیں کی گئی کہ بندہ مر رہا ہے، اس کی موت یا موت کے بعد کے جو حال و احوال ہے. نہیں، اس میں بات کی گئی جو موت سے پہلے کے جو حال و احوال ہیں، وصیت کے بارے میں یا کچھ موت سے پہلے جو چل رہا ہے. سبحان اللہ، گویا کہ موت ایک حاضری دے رہی ہے، وہاں بیٹھی دیکھ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب اس کے آنے سے پہلے. سبحان اللہ. اور جہاں جہاں جاء الموت کا کانٹیکسٹ ہوگا وہاں پہ موت آئی، یعنی کہ گویا آ کے اس نے پکڑ لیا، آپ کو لپک لیا. اور اب یا تو موت کا ذکر ہوگا بندہ کے موت کے وقت کا یا موت کے بعد کا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں غور سے، یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں موت کے حاضر ہونے کا کہا گیا اذا حضر الموت. تو یہاں پہ ترجمہ کیا ہے پھر؟ کیا تم اس وقت، حالانکہ اگر آپ عام جملے میں بولیں ہم موت حاضر ہوئی، موت آئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو خاص اس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا. یہ دیکھیں پھر، کیا تم اس وقت موجود تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، یعنی کہ موت حاضر ہوئی تھی. اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ اب آپ دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں موت کے بارے میں بات نہیں، اور اس سے موت سے پہلے کے جو حال و احوال ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ حضر الموت استعمال کیا اللہ نے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں حضر الموت، موت حاضر ہوئی، اس میں کہا گیا تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کریں. ہمیں وصیت کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب موت حاضر ہو. یہ نہیں ہو رہی کہ موت اس کے اوپر موت کیسے طاری ہو رہی ہے، وہ موت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 118 میں حضر الموت کہہ کے کہا گیا اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی موت موجود ہو، یا کسی کی شاید ادھر ہونا چاہیے موت موجود ہو، تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. دیکھیں اب یہاں پہ موت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، موت سے پہلے جو توبہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بندہ، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے المائدہ کی آیت نمبر 106، اس میں کہا گیا مومنو جب تم میں سے کسی کی موت موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 عادل. اب دیکھیں یہاں پہ وصیت کی بات ہو رہی، موت کی بات نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. لیکن دیکھیں جب جاء الموت آیا، جب موت آئی، یعنی گویا آ کے اس سے دبوچ لیا، تو کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ آیت نمبر 161
61 آیت نمبر 61 سورہ انعام کی. اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے. یہ دیکھیں نگہبان, جہاں یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح کر لیتے ہیں. یہاں پہ موت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, عین موت کے بارے میں, گویا وہ آ گئی ہے اس کے اوپر. اسی طریقے سے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99, یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے. یعنی موت اور اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے, یعنی موت آ کے اس کو دبوچ رہی ہے. اس سے موت کے پہلے یہ ایسا حال و حوال ہے کہ گویا موت آ گئی ہے, موت آ چکی ہے. اور پھر وجاءت سکرۃ الموت سورہ قاف آیت نمبر 19, وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آپ پہنچی. یہاں یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا. سبحان اللہ, یہ بھی موت کے بارے میں بات. تو آپ دیکھیں عام زبان میں ہم کہیں حضر الموت, حاضر ہوئی موت, آئی موت, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن قرآن نے اس کو خاص استعمال کر دیا کہ جب کہوں گا حاضر ہوئی موت, یعنی کہ ابھی موت گویا ایک حاضرین کی طرح بیٹھی ہے, ابھی اس سے پہلے کے حال و احوال چل رہے ہیں. اور جب قرآن کے آ گئی موت, گویا کہ موت ہی خود اس کے بارے میں بات کرے گا, اس کے بعد کے حال و احوال. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ گویا چیز کہلاتی ہے ایک رائٹر کا سگنیچر جس طرح ہوتا ہے. خدا کے گویا ایک ایسا سگنیچر ہے, ون آف دی سگنیچرز ان دا قرآن. آپ اور بھی جگہ دیکھیں خدا خاص طور پہ خاص طریقے سے جملے الفاظ وغیرہ خاص طریقے پہ کانٹیکسٹ میں استعمال کرتا ہے ان کو. اور یہ خصوصیات استعمال القرآن ان کو آپ کہتے ہیں کہ قرآن خاص طور پہ خاص الفاظ کو خاص طریقے سے استعمال کرتا ہے. سبحان اللہ. اس سے لکھنے والے کا گویا ایک سگنیچر سٹائل جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ گویا اس نے دستخط کیے ہوئے اپنے ادب میں, لٹریچر میں لکھتے ہوئے, کہ اس کا ایک انداز ہے. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیں یہی چیزیں جو ہیں قرآن کو ایک ڈیوائن ٹیکسٹ بناتی ہیں. کہ دیکھیں قرآن اتنے 23 سالوں کے عرصے میں نازل ہوا, مختلف آیات دیکھیں, مختلف آیات ہیں آپ کو دکھائی مختلف عرصے میں, لیکن یہ پیٹرن نہیں کہیں ٹوٹا. یہ نہیں ہوا کہ حضر کو جا کی جگہ استعمال کر لیا اور آنے کو حاضر کو آنے کی جگہ استعمال کیا. نہیں, ان کو اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں, حتیٰ کہ قرآن 23 سالوں میں اترا, کبھی یہ غلطی نہیں ہوئی. جو رائٹر ہے اس نے اپنا سگنیچر, اپنے دستخط اسی کی طرح برقرار رکھے جس طرح پہلے دن قرآن نازل ہوتا آخری دن تک, بالکل ویسے برقرار رکھے. سبحان اللہ. یہ چیزیں تو یہی چیزیں تو دیکھ کے انسان سوچتا ہے کہ یار یہ اس کے لکھنے والا جس نے بھی قرآن لکھا انتہائی کوئی عقل مند ہستی تھی جس نے سوچ کے لکھا, کہیں غلطی نہیں کی. اور یہ دیکھیں یہی چیزیں ہم دیکھیں گے تو ہی تو ہمارے اندر دل کے اندر یقین پیدا ہوگا. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, وہ وراثت ایمان نکل کے یقین والا پختہ ایمان ہمارے اندر آئے گا. اور یہ جب وہ ایمان آئے گا تبھی تو ہم قرآن سے چپکیں گے, لپکیں گے اپنی زندگی کے ہر فیلڈ میں. ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے کہ قرآن باقی چیزوں کو چھوڑ کے قرآن لے لیں, بلکہ کیا کریں گے, ہم دنیا کی جس فیلڈ میں بھی ہوں, ہم سائنٹسٹ ہوں, ہم ہسٹورین ہوں, انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہوں, اس ایمان کے ساتھ جب ہم یہ دیکھیں گے معجزے, ہم قرآن کو جس مرضی فیلڈ میں, ڈاکٹر ہوں گے تو قرآن کو پکڑ کے رکھیں گے اپنی ڈاکٹری کے ساتھ, انجینئر ہوں قرآن کو پکڑ کے رکھیں گے انجینئرنگ کے ساتھ, ہم لوگ ہسٹورین ہوں, جیولوجسٹ ہوں, لائر ہو, کچھ بھی ہوں. ہمیں جب یہ چیزیں یقین ہو جائے گا کہ خدا کی طرف سے یہ ہر دنیا کی ہر چیز کی ہمیں ہدایت دیتا ہے, اپنے فیلڈ کے ساتھ ساتھ قرآن کو پکڑ کے رکھیں گے, پھر ہی صحیح رستے پہ چلیں گے. ورنہ کیا ہوگا جو آج آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں, دنیا کا سارا علم آ جائے گا لیکن آپ دنیا کے بدترین انسان, مطلب بدترین قوم بن جائیں گے. وہی بام جو آپ سائنس سے بنائیں گے وہ انسانوں پر, بے گناہ انسانوں پر گرائیں گے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ ان چیزوں کو دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ خدا نے کس طریقے سے قرآن کے اندر اپنی نشانیاں چھوڑ کے گیا, کوئی اپنے دستخط کر کے گیا انسان کو دکھا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گے اس قرآن کے گہرائی میں جا کے یہ موتی نکالیں, اپنی زندگی کو ان موتیوں سے مزین کریں, خوبصورت بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.